انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، یعنی سب نہیں تو بہت کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن شرط کچھ کرنے کا جذبہ دل میں ہونا ضروری ہے، اور اس کرنے میں لگن کا ہونا شرط ہے۔ اپنے کو مجبور و بے بس کہنے والا انسان اس جذبے اور لگن کی بدولت چاند اور دیگر سیاروں تک چھلانگ لگا رہا ہے، سمندر کے اندر گھس کر سمندروں کے پوشیدہ رازوں کو حویدہ کر رہا ہے۔ تو اس انسان کے لیے تلفظ سدھارنا کیا مشکل ہے؟ صرف حوصلہ و استقلال چاہیے۔ وہ انسان جو حروف تہجی کے بہت سے حروف، خاص طور پر ایک سی آواز والے حروف کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ادا ہو ہی نہیں سکتے اور ان آوازوں میں مجھ سے فرق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن عربی پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف کی آواز الگ الگ اور صحیح نکالتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اساتذہ کی کوششوں سے، کیونکہ عربی اساتذہ حرف کے مخرج اور اس کے صحیح تلفظ سے صرف واقف ہی نہیں ہوتے بلکہ اس میں مہارت رکھتے ہیں، اس پر کاربند رہتے ہیں اور دوسرے بچوں میں حوصلہ و استقلال پیدا کرتے ہیں۔ میری رائے میں مندرجہ ذیل تدابیر سے تلفظ سدھارا جا سکتا ہے۔ اردو کا کثرت سے استعمال کیا جائے۔ ایک کہاوت ہے، کار بکثرت، یعنی جو کام زیادہ کیا جائے اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اس لیے تلفظ کو درست کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے روزانہ بول چال میں اردو کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جب اردو کثرت سے بولی جائے گی، پڑھی اور لکھی جائے گی تو تلفظ میں سدھار بڑی حد تک خود بخود ہو جائے گا۔ غلط تلفظ پر روک ٹوک بھی ہوگی۔ ایک لفظ کو بار بار بولنے سے تلفظ پر یقیناً اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اردو پڑھیں، لکھیں اور بولیں۔ اردو تقاریر اور بیت بازی کے پروگرام چلائیں۔ اس سے سامعین اپنے تلفظ پر کچھ نہ کچھ دھیان دیں گے اور کسی نہ کسی حد تک اس میں سدھار آ جائے گا۔ اردو تدریس پر زور دیا جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اردو پڑھنے میں ہم میں سے بہت سے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں ایسے بچوں، بچیوں اور جوانوں میں سے اس احساس کمتری اور شرم کو نکالنا ہوگا۔ بچوں اور بچیوں کے والدین یا سرپرستوں کو داخلے کے وقت زیادہ سے زیادہ تلقین کی جائے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اردو ضرور دلائیں، اور ایسے اسکولوں اور کالجوں کے انتظامیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ اردو کی تعلیم کا انتظام کریں اور اردو کو شجر ممنوعہ نہ سمجھیں۔ اردو پڑھنے والے طلباء کو انعام و وظائف سے نوازیں۔ ایسے اساتذہ جو اردو میں ہر طرح کی قابلیت رکھتے ہیں، انٹرویو کے وقت خاص طور پر اردو تلفظ پر دھیان دیں۔ قابل اور ٹرینڈ استادوں کے زیر تعلیم رہ کر ہمارے بچوں کا تلفظ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ تعلیم نسواں کو فروغ۔ ماں کی گود کو بچے کی سب سے پہلی درس گاہ کہا گیا ہے، مگر ہماری بدقسمتی سے مسلم سماج میں خواتین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں میں وہ سلیقہ و سنجیدگی نہیں آ پاتی جو پڑھے لکھے گھر کے بچوں میں ہوتی ہے، کیونکہ جب ماں ہی کسی چیز کو نہ جانے گی تو وہ اپنے بچے کو کیسے اور کیا بتائے گی۔ اس کے برعکس اگر ماں تعلیم یافتہ ہے تو وہ بچے کو صحیح تربیت دے گی۔ ان کے بچے تعلیم میں تو آگے ہوتے ہی ہیں، ان کا لب و لہجہ اور تلفظ دور سے بتا دیتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ گھر کا بچہ ہے۔ دوسری زبانوں کے الفاظ کے استعمال میں بھی تلفظ کا دھیان رکھیں۔ تلفظ کو سدھارنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم چاہے کسی بھی زبان کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہوں، ان میں بھی ہم ان کے تلفظ کا دھیان رکھیں تاکہ ہمیں ہر لفظ کو ٹھیک ادا کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اساتذہ کا لسانیات سے واقف ہونا۔ ویسے تو پرائمری، جونیئر اور ثانوی درجات کو پڑھانے والے استاد ٹرینڈ گریجویٹ ہوتے ہیں۔ ان اساتذہ صاحبان کو دی جانے والی ٹریننگز میں جیسے BTC، B.Ed اور M.Ed میں لسانیات کو ضروری مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جائے تاکہ ہمارے اساتذہ اور طلباء و طالبات الفاظ کے مخارج سے واقف ہو جائیں، ان کی آوازیں ٹھیک ٹھیک نکال سکیں، حروف کے تلفظ کو پہچان کر صحیح انداز میں ادا کر سکیں۔ مگر آج حالات یہ ہیں کہ تعلیمی درجات کی تو بات ہی الگ ہے، ٹریننگ کلاسز میں بھی لسانیات نہیں پڑھائی جاتی۔ آج پرائمری اور جونیئر درجات کو اردو پڑھانے والے اساتذہ میں سے زیادہ تر کو یہ بھی معلوم نہیں کہ لسانیات ہے کیا چیز۔ ایسی حالت میں وہ اپنے شاگردوں کو کیا بتائیں گے؟ عربی اساتذہ سے مدد لی جائے۔
دنیا کی تقریباً ساری زبانوں کا تلفظ بگڑتا جا رہا ہے، مگر آج بھی عربی کے الفاظ کے تلفظ میں کمی نہیں آئی ہے۔ جب قاری قرأت کرتے ہیں تو ایک ایک حرف کا مخرج اور اس کی آواز الگ الگ پہچانی جا سکتی ہے، اس لیے شروع میں عربی اور قرأت کے اساتذہ سے مدد لی جائے۔